السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تبلیغی جماعت مرکز نظام الدین کے امیر حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ وہ نصیحتیں بہت قیمتی ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی نصیحتوں کو بغور سماعت فرمایا اور اس پر لبیک بھی کہا۔ میں آپ حضرات کو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو سناتا ہوں، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ کہ وہ ساری وجوہات، ساری شرائط، ساری الحمدللہ پردے کے امام کے اس کام کے فوائد اور اس کا اثرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل واضح ہیں، نمایاں ہیں، نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت ہے۔ بس یہ کہ بھائی علم صحیح کے ساتھ ہو کام، سمجھے آپ؟ کچھ تجاوزات ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے تو، اور اصلاح جو ہے وہ کھلے دل سے ہمیشہ اس میں یہ چونکہ کام اللہ کا ہے، اللہ سے بڑا ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی اس میں کوئی شخص کسی بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو سمجھو کہ میرا مقصد ہے، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ دین، ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے کام لیا ہے، اس طرح نے وہ کسی اور جماعت سے نہیں لیا، اتنا بڑا کام عوامی سطح پر اس نے کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جو پھیل رہی ہے، وہ سینے کی آگ جو ہے، وہ سینے کی آگ کسی نام و نمود کے لیے نہیں تھی، کسی منصب اور عہدے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اللہ، خالصاً اللہ کے لیے تھی۔ جب تک وہ جذبہ برقرار رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کرے گی، اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رکھنا آ گیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی، مناصب میں، عہدوں میں، تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر نقصان ہے۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت، یہ سمجھو دو مسلک ہو، تو یہ سب اعتراف کرو اس بات کا کہ دو مسلک، ان سے بھی کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، دو مسلک ہیں۔ جو اس مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہے بجائے، جو اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے گزارا ہے، لیکن کام نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے اور کسی ایک مسلک کو حق مطلق اور دوسرے کو باطل مطلق رسے، اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ اب انگلینڈ میں کہاں کہاں جی بالکل یہ بات ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر کیسے نور آئے گا، کیسے برکت آئے گی؟ جھگڑا ختم کریں، کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کرنے دو، بالکل ایسے، کوئی اس طرح کر رہا ہے اس کو اس طرح کرنے دو، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جو بدگمانیاں، بدزبانیاں، اس سے پرہیز، دو چیزیں، بدگمانی اور بدزبانی، اس سے پرہیز کریں۔ یہی میں ان حضرات سے عرض کرتا ہوں اور یہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، بدگمانی سے بچیں، بدزبانی
آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں. اگر کوئی یعنی بات قابل اصلاح نظر آتی ہے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بس اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ جو حضرت ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے یہ بجھے گی نہیں. اگر بجھے گی تو ہمارے حرکتوں سے بجھے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت. تو الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو یہ آپ سنتے واقعات بیان فرما رہے ہیں. یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے. یہ کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یہ بالکل یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے. کوئی گالی دے جواب گالی کے نہیں ہوگا. پیغمبر کو کہا جاتا ہے یا اِنَّا لَنَضْحَكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. آپ کو کسی باعث کو کسی دائی کو کوئی کہہ دے گا مجمع کے اندر کہ تو بیوقوف ہے تو جھوٹا ہے. وہ کہے تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا. پیغمبر کیا کہتا ہے یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکن رسول من رب العالمین. تو اس چیز کو اپنا کر چلیں گے انشاءاللہ کھلے گے دروازے اور یہ جو شقاق ہے یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. یہ سمجھو چلو دو مسلک ہو گئے. ایک حنفی ایک شافعی ایک مالکی ایک حنبلی. 4 ہو گئے نا. دو مسلک ہو گئے. بہت فائدہ ہوا. دو مسلک ہو گئے. پوچھتا ہے کوئی بھائی یہ بہتر ہے یا بہتر ہے. میں نے کہا دونوں اپنے مسلک ہے سمجھ لو. تم اگر ایک مسلک پر وابستہ ہو اس مسلک سے کر لو. تم حنفی کر لو. تم شافعی ہو یہ بات مستقل کہتے ہیں. آپ سے جو اس سے پہلے مجلس آپ نے فرمائی تھی اور یہ باتیں فرمائی تھا بالاستیعاب ماشاءاللہ کہی جاتی ہے. ہم نے ہدایات میں بھی فجر کے بیانات میں بھی روانگی کوئی دن کا بیان ایسا جھگڑا کرتا. جی اس کی بہت پابندی ہوتی ہے جی بہت پابند اس بات ہے. یہاں تک جماعتوں سے کہہ کر روانہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا بستر نکال بھی دے مسجد سے آپ دوسری مسجد میں چلے جائیے. ضروری نہیں آپ اسی مسجد میں داخل ہو کر کام کریں. وہ محبت سے کام کریں. اللہ راستے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ کام لے گا انشاءاللہ. یہ ہر دن کی حضرت ہدایات دیتے ہیں علماء کو خاص طور سے عوام کو. بالکل مجھے قصہ یاد آیا. ہم لوگ بنگلہ دیش میں تھے کچھ سال پہلے. وہاں پہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا خاصا. جی بہت ہو گیا. تو اس دوران جو تھا جو ہے ساتھ صاحب وہاں سے ہٹنا پڑا میدان سے. ہم لوگ مرکز میں گئے تو وہاں مرکز میں انہوں نے مجھے بلایا. کہنے لگے دیکھیں مجمع آیا ہوا ہے. 2 مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا. کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولوی ابراہیم صاحب ہیں ان سے کہیں جا کے بیان دے آئے نا. وہ اس حال میں میرے تو میں نے کہا کہ کیا فکر ہے اس وقت. اس وقت 2 مرتبہ انہوں نے الگ بلایا مجھے اور کہا کہ مولوی ابراہیم صاحب سے کہہ دیں جا کے بیان کر لیں. کم سے کم تشکیل ہو جائے گی. مجمع ہے وہاں پہ. اور اس بات کو ریکارڈ نہ کریں. ریکارڈ بند کر دیں. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب نے حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی کو نصیحتیں فرمائی ہیں. ان میں حضرت شیخ الاسلام نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ یہ دین کا کام آپس میں پیار محبت سے کیا جائے. جھگڑے نہ کیے جائیں. چاہے وہ مسجد کا جھگڑا ہو کہیں کا بھی جھگڑا ہو پیار محبت سے ہو. جھگڑے بالکل نہ ہو. اس بات پر خاص طور سے زور دیا ہے اور اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے آپ حضرات نے شاید مکمل آڈیو سنی ہوگی کہ دونوں بزرگوں میں آپس میں بہت خوش مزاجی کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے گفتگو ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.